الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور جس پر فرشتے درود بھیجے اس پر خدائے کریم درود بھیجتا ہے، اور جس پر خدائے کریم درود بھیجے تو اس پر دنیا کی ہر چیز درود بھیجتی ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو دعائے حزب البحر کے متعلق بتاؤں گی کہ اس کس ولی کامل اللہ کے نبی نے عطا کی، اور اس سے کون کون سے مشکلات حل ہوتی ہیں، کون سی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور اس کو پڑھنے کی اجازت کے متعلق بتاؤں گی، اس پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ توجہ سے، دھیان سے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ضرور سنیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی شہر قاہرہ میں تھے کہ حج کے دن قریب آ گئے۔ شیخ رحمۃ اللہ تعالی نے ان ایام میں اپنے دوستوں اور مریدوں سے فرمایا کہ ہم کو اس سال غیب سے حج کرنے کا حکم ہوا ہے، جہاز تلاش کرو۔ دوستوں اور مریدوں کو بہت تلاش کے بعد ایک بوڑھے عیسائی کا جہاز کے سوا کوئی جہاز نہ ملا، سب اس جہاز میں سوار ہو گئے۔ جب بادبان اٹھا دیا تو قاہرہ کی وادی سے نکلتے ہی مخالف ہوا چلنے لگی۔ ایک ہفتے تک قاہرہ کی طرف اسی طرح ٹھہرے رہے۔ قاہرہ کے پہاڑ اس مقام سے دکھائی دیتے تھے۔ مخالف لوگ تانا دینے لگے کہ شیخ فرماتے تھے کہ مجھ کو غیب سے حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالت یہ ہے کہ حج کا وقت قریب آ گیا اور جہاز مخالف ہوا کی ضد میں ہے۔ یہ بات شیخ کے دل میں بے چینی کا باعث بنی، مگر ضبط کی قوت سے پی گئے۔ اتفاقاً شیخ دوپہر کو قیلولہ فرما رہے تھے، خدا نے ان کو اس دعا کا الہام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی۔ شیخ رحمۃ اللہ نے نیند سے اٹھ کر یہ دعا پڑھنی شروع کی اور جہاز کے افسر کو بلا کر فرمایا، خدا کے بھروسے بادبان اٹھا دے۔ اس نے جواب دیا، اگر ہم بادبان اٹھا دیں گے تو ہوا اسی وقت ہمارا منہ پھیر دے گی، ہم قاہرہ میں پہنچا دے گی۔ شیخ نے فرمایا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرو، خدا کی عجیب مہربانی دیکھو۔ جو ہی بادبان اٹھایا فوراً ہی مواقف ہوا چلنے لگی، یہاں تک کہ اسی رسی کو جس کے ہاتھ سے جہاز کو باندھ رکھا تھا کھول نہ سکے۔ بالآخر اس رسی کو کاٹ دیا اور امن و سلامتی کے ساتھ مبارک و مقدس مقام تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر بوڑھے عیسائی کے بیٹے مسلمان ہو اور وہ عیسائی بوڑھا دل میں غمگین ہوا۔ رات کو بوڑھے عیسائی نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ایک بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اس کے لڑکے بھی شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا، مگر فرشتوں نے جھڑکا اور کہا، تو ان لوگوں کے دین والوں میں نہیں ہے، ان سے تیرا کیا مطلب؟ صبح کے وقت خدا کی ہدایت اس کی مددگار ہوئی، اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا اور آہستہ آہستہ اس کا مرتبہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ بڑے باطنی مقامات والا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس طرف کے لوگ اس کی نزدیکی اور صحبت کے طالب ہونے لگے۔ ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ دعا ہے، دعا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر قسم کی اپنی ہر دعا مانگتے ہیں، عزت کے لیے، رزق کے لیے، سکھ سکون کے لیے، اولاد کے لیے، یہ بھی ایک دعا ہے، جامعہ دعا ہے۔ یہ ایک ولی کامل نے پڑھی ہے۔ جو اللہ کے بزرگان دین کام کرتے ہیں اس میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ واہ، کیا کہنے اللہ پاک کے، کیا شان بزرگان دین۔ اب یہ حزب البحر کی دعا، اس کی پڑھنے کی اجازت کے متعلق یہ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی، کسی بھی وقت، کتنے بھی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم مختلف دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ میرے رزق عطا کر، اولاد عطا کر، گھر عطا کر، کاروبار میں برکت عطا کر، یہ بھی جامعہ ایک دعا ہے۔ ہم جس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک سننے والا ہے، وہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دعاؤں کو سنے۔ وظائف کی اجازت، اس کے علاوہ بھی جو وظائف ہوتے ہیں ان کی اجازت حضرت مشائخ سے لے سکتے، ان سے لینا برکت کا باعث ہے۔ بغیر اجازت اثر زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے اجازت ضروری ہے۔ نااہل کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ صاحب حرز کا ارشاد ہے کہ اجازت دینے سے قبل حزب البحر کا زبانی یاد کرنا ضروری ہے، اگر زبانی یاد نہ کر سکے تو دیکھ کر صحیح پڑھ لے، تلفظ درست ہو۔ جو شخص تمام شرائط کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اس کی ہر مراد پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ دیکھیں گے ادھر اتنی بڑی بات ہے کہ جو صحیح تلفظ ہونا بہت ضروری ہے، مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیات ہیں، دعا ہے، اللہ پاک کے نام ہے، حروف مقطعات ہیں، تو ان کو درست تلفظ اور مخرج کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اجازت دیتے وقت کچھ رینی پر فاتحہ پڑھ کر چند صلحاء اور غربا کھلانا اس طریقے میں معمول ہے۔ اس کا ثواب حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ کی روح پاک کو بخشے۔ یہ ہم کسی کو بتا بھی سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں زبانی یاد ہو اور پھر ہم اس طرح ایسال ثواب پہنچائیں، اور کسی کو بتانا کیا ہم خود پڑھیں، سنیں، عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا ضرور 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 فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ عز و جل۔ جس طرح ہم مختلف وظائف جو روحانی علاج کے لیے بزرگوں کی طرف سے بتائے جاتے ہیں، ان میں حدیث سے ثابت ہونا
ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث سے ہی ثابت ہو تو ہی ہم پڑھیں گے. اپنی جان یا مال وغیرہ کی حفاظت کے لیے یا دیگر جائز مقاصد کے لیے مختلف قسم کے وظائف پڑھے جاتے ہیں. ان وظائف کا حدیث میں ہی بیان ہونا ضروری نہیں بلکہ مختلف بزرگان دین نے اپنے تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف وظائف بیان فرمائے ہیں. ان وظائف کو پڑھنا شرعاً جائز ہے جس کی وجہ بیان کی جا چکی ہے. بزرگان دین کو وظائف ایجاد کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ایسے وظائف کے ثبوت کے لیے حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں. سید اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالفرض اگر کوئی روایت بھی نہ تو کم از کم علماء مشائخ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اجمعین کے اعمال اور وظائف میں یہ شامل ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی میں اضافے کے لیے یہ وظیفہ کرتے چلے آئے ہیں اور اپنی حسن نیت اور صدقے عزم سے اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کثیر علماء و صلحاء کی جماعت سے نقل فرمایا ہے. علامہ طاہر فتنی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثیر بزرگوں نے اس کا مجرب ہونا مروی ہے. ایسے مقام میں قرآن و حدیث کی تصریح کی کوئی حاجت نہیں. علماء اکرام کا سلفن حلفن اجماع عملی اور سکوتی چلا آ رہا ہے کہ خوشی کے اصول شر کے دفاعیہ کے لیے اذکار اوراد دعائیں تویز نقش کرتے خود لکھتے اور پڑھتے اور دوسروں کو تعلیم دیتے اجازتیں دیتے چلے آ رہے ہیں. ان امور میں کسی بھی معتمد علی شخصیت کا انکار ثابت نہیں. مواہب الدین و مناہل قسطلانی شہر بخاری اور مدارج النبوت شیخ المحقق مولا عبد الحق محدث دہلوی میں ایسے بہت سے امور مذکور ہے. علامہ ابن الحاج مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بدعات کی رد میں شدت فرماتے ہیں نے اپنی کتاب میں متعدد اغراض کے لیے جدید اعمال ذکر فرمائے ہیں. انہوں نے اپنے استاذ اور مشائخ مثلا عارف باللہ ابو محمد مرجانی وغیرہ سے یہ اعمال ذکر فرمائے اور خود فرمایا کہ یہ جدید وظائف اور اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ صحابہ کرام و تابعین تک سے ہرگز ثابت نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام اعمال ان علماء کی ایجاد کرتا ہے. انہی امور میں سے چیچک کے لیے کمل تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا. اس معاملے میں شاہ ولی اللہ تعالی محدث دہلوی کی کتاب قول الجمیل وغیرہ تصانیف کا کیا کہنا ان میں جگہ جگہ اس قسم کے جدید ایجاد کردہ اعمال کا ذکر موجود ہے. حضرت شاہ صاحب نے شرح حزب البحر میں فرمایا کہ ان کی اجازت لینا پڑھنا یا حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں. یہ علماء کرام دعا حزب البحر شریف کے چند مخصوص فضائل. دعا حزب البحر پڑھنے والا شخص بھی ذلت نہیں اٹھا سکتا. اس کے تمام مخالفین اور دشمنان جو اس کو نہ حق اور ذلیل اور رسوا کرنا چاہے ہمیشہ عذاب الہی کا شکار رہتے ہیں. دعا حزب البحر متواتر بلا ناغہ معمول میں رکھنے والا شخص حاسد کا حسد جادوگر کا جادو نظر باز کی نظر مکار کا مکر کاذب کا کذب ظالم کا ظلم ہرگز نہیں چل سکتا. اگر کوئی مخالف ناجائز بڑھوتری چاہے گا تو غالب سے اس کا تدراک کر دیا جائے گا. اگر کوئی مخالف ناجائز بڑھوتری چاہے گا تو غائب سے اس کا استدراک کر دیا جائے گا کیونکہ وہ حزب البحر پڑھتا ہوگا تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. حزب البحر کے والے سے ایک معروف مشاہدہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کا رزق غیب سے پورا ہوتا ہے. نصرت مدد ہر کام میں غیب سے ملتی ہے. فتوحات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ و معافی ملتی رہتی ہے. یعنی دعائے حزب البحر پڑھنے والے شخص پر اس کے گناہوں کا وبال و مکافات دنیا میں نہیں چلائی جاتی. دعا مبارکہ پڑھنے والے پر ہر معاملے میں رحمت کی جاتی ہے. مختصر یہ ہے کہ دعا حزب البحر کا قاری تمام لحاظ سے یعنی دینی اور دنیاوی لحاظ دونوں روحانی اور نفسیاتی معاشرتی اور معاشی تمام زندگی کے معاملات میں اللہ کی حفظ و ایمان میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو مجھے ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے. اچھا قاری قرآن بنائے اور دعا حزب البحر کا اچھا قاری بنائے. دعا حزب البحر پڑھنے والے کے ساتھ ناگانی آفات و بلیات اور حادثات کا معاملہ نہیں ہوتا. جہاں دعا حزب البحر شریف پڑھی جائے وہاں آگ نقصان نہیں دی. سیلاب اور زلزلہ طوفان بارش تباہی نہیں کرتے. جس کو دعا حزب البحر زبانی یاد ہو وہ ہر روز اس کو معمول میں رکھے تو اس کے لیے غیب سے کئی مخلوقات مقرر کر دی جاتی ہیں جو حزب البحر کے قاری کے دینی دنیاوی غیبانہ طور پر معاونت اور مدد کرتی ہیں. ماشاءاللہ عز و جل. دعا حزب البحر اگر کسی کامل ولی کی اجازت سے پڑھی جائے تو کسی وظیفے یا ورد کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اگر آپ کا کوئی کامل پیر ہے آپ جانتے ہیں آپ ان سے اجازت لیں ان کے طریقہ کار سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بہت بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی یہ دعا. دعا حزب البحر پڑھنے والے سے جنات اور شیاطین ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں کیونکہ دعا حزب البحر شریف میں حصار اور نورانی حجاب کی اتنی زبردست قوتیں ہیں جن کے سامنے غیب کی مخلوق کا بس بھی نہیں چلتا. سبحان اللہ. دعا حزب البحر اپنے پڑھنے والے کی زندگی کے ایک ایک معاملے میں نگہبانی کفالت حفاظت مدد اور سرپرستی کرتی ہے. ماشاءاللہ عز و جل. آج کل جو دنیا کے حالات ہیں ہمارے معاشی حالات ہیں گھروں کے حالات ہیں بہن بھائیوں ماں باپ رشتہ داروں سے حالات ہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا فتنہ بنا ہوتے ہیں. ہمیں دعا حزب البحر پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ ہر معاملے میں ہماری مدد ہوگی. دعا حزب البحر کو معمول میں رکھنے والا شخص کبھی بھی کسی دین و دنیا کے دشمن کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا. ماشاءاللہ عز و جل. اگر بالفرض وقتی طور پر مغلوب ہو بھی جائے تو جلد یا دیر اس قدر شدت سے غالب آ جاتا ہے کہ دشمنان مخالفین رگوں میں حزب البحر پڑھنے والے کا خوف بیٹھ جاتا ہے. دعا حزب البحر ایسی جامع الفوائد دعا ہے جو رشتوں کی بندش لا علاج بیماریوں کا علاج جنات سے تحفظ و علاج جادو کو پلٹانے جادو سے تحفظ نظر بد حسد و نظر
نظر حسد کا جامع و کامل علاج، رزق کی تنگی کا علاج جاب کا نہ ملنا، کاروبار میں بے برکتی ہونا، کام بنتے بنتے بکڑ جانا، الغرض دین و دنیا کی ہر حاجت اور غرض اس دعا مبارکہ کی برکت سے پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو روحانیت کی طلب ہو وہ دعائے حزب البحر سے کمال روحانیت پا سکتا ہے، کیونکہ دعائے حزب البحر پڑھنے والے کی طرف بزرگان دین کی توجہ، ملائکہ و نیک ارواح کی مدد اور اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے روزگار حزب البحر کو معمول میں رکھے تو اس کو اس کی سوچ توقع سے بڑھ کر اچھا روزگار میسر آئے گا۔ جس کو اپنی کم عمری کا خوف ہو یا ہمیشہ ڈر لگا رہے کہ دشمن حادثات یا نقصان ہوگا، وہ دعا حزب البحر کو اپنا معمول بنا لے، اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی، دشمنوں کا ہر طرح کی شر سے اللہ کی پناہ ہوگی۔ دعا حزب البحر اگر کوئی ایسا انسان پڑھے جو گناہوں اور برائیوں کا عادی ہو چکا ہو، جو نفس کے غلاظتوں میں چاہ کر نہ نکل پا رہا ہو، تو انشاءاللہ ایسا تزکیہ نفس ہوگا کہ بہت جلد صلحاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ دعا حزب البحر اگر کوئی مفلس پڑھنے کا معمول بنا لے تو بہت کم عرصے میں انشاءاللہ تعالی غنی بن جائے گا، بلکہ اپنا اتنا رزق اللہ پاک میسر کرے گا کہ ایک سال میں صاحب نصاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا حزب البحر اگر کوئی ایسا بیمار پڑے جس کو ادویات سے شفا نہ مل رہی ہو یا بیماری کا علاج ممکن نہ ہو، تو یقیناً اس بیمار کو غیبانہ صحت عطا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دعا حزب البحر اگر ایسی خاتون پڑھے جو قدرتی طور پر وبال قسمت کا شکار ہو، یا شادی نہ ہوتی ہو، جاڈے ٹوٹنے کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہو یا ہوتے ہی نہ ہو، تو باذن اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بہت بہت اچھا اور مناسب اور معیاری رشتہ انشاءاللہ منعقد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ عز وجل۔ دعا حزب البحر کے اور بھی ماشاءاللہ عز وجل بہت سے فائدے ہیں، بہت سے کمالات ہیں، بہت سی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی، سننے کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، انت ربی وعلمک حسبی فنعم ربی ونعم الحسب حسبی، تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، فسخرت النار لإبراهيم، فسخرت الجبال والحديد لداود، فسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا،
والسلامة والعافية في دنيانا وديننا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله باب تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने भी एक दफ़ा पढ़ के आपको सुनाई है, ये सुन लें, किसी और कारी की सुन लें, इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला आपके मेरे हम सब के तमाम बिगड़े काम संवारेगा। अल्लाह पाक आपकी मेरी हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमें नेक बनाए, नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।